تالکان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کو شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کا بے حد شوق تھا، راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک دن شوق زیارت نے اسے بےتاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا، لیکن ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصحبت سفر کے بعد آخر کار منزل تک پہنچ ہی گیا۔ شہر فرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں شیخ ابو الحسن کی قدم بوسی اور مزاج پرسی کے لیے تالکان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تم نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے دھوپ میں داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے وطن میں کوئی کام دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حقیقت کیا ہے؟ حال کچھ بھی ہو یہ تو بتائیے کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا اس لیے خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ اور شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تم جیسے ہمکوں کو اپنے جال میں پھانستا ہے، اب بھی وقت ہے جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں بھاگ جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ ان جیسے لوگوں نے تقوی اور احکام شریعت کو اسے پشت ڈال دیا ہے۔ آج تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے جو ان جیسے لوگوں کا محاسبہ کریں۔ اب تو شید کے معتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا۔ بی بی شیخ کے انوار فیوز سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمتوں نے افلاک کی عظمتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالمتاب پر لاکھ پھونکے مارو وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والا جانور سورج کی روشنی کو کیسے روک سکتا ہے؟ گرد درویش نے شیخ کی الہیہ کو ایسی کھڑی کھڑی سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے کہا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہیہ کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ شیخ نے ایسی بےہودہ اور بدتمیز بیوی کو کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے تو دوسرا پانی، ان مجموعہ ازقات میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے تو بیچارہ لاحولہ پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جانگزی کرنا نادانی ہے۔ وہ انہی سوچوں کے تانے بانے بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں کوئی بھی بید ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک سیاہ سانپ کا کوڑا تھا۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتا، شیخ نے دور ہی سے مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم اپنی فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا عام خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بیوقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تمہاری خاطر کی ہے تاکہ تم بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھو، تنگی کا ہاتھ ہنسی خوشی برداشت کرو، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلند مقام میری بیوی کی بد زبانی اور صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کی حردا سرائی برداشت نہ کرتا تو یہ شعر میرا مطیع کیسے ہوتا؟ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھاتا تو یہ شعر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ درس حیات: انسان کو ہر حال میں راضی با رضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر سے ہی اعلیٰ مقام عرفان حاصل ہوتے ہیں۔